الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے مقامات عشرہ میں سے ایک مقام توکل پہ گفتگو کی جا رہی ہے. اور توکل کیا ہے کہ ظاہری آنکھ کسی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان بھی دیکھ رہی ہو، انسان اس نقصان کی فکر کیے بغیر اللہ کے حکم میں اعتماد کرے اور اس کو پورا کرے. اس کو توکل کہتے ہیں. اور جو توکل کرتا ہے اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ نوکری نہ کرنا یہ کوئی توکل نہیں ہے. بیمار ہو تو علاج نہ کرنا یہ کوئی توکل نہیں ہے. اسی طرح اپنے آپ کو بیجا نقصان پہنچانا یہ بھی کوئی توکل نہیں ہے. کہ جیسے وہ اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو باندھنے کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی اونٹ کو باندھ دوں باہر مسجد سے، یا آپ یا توکل کر کے اندر آ جائیں. اب اونٹ کو نہ باندھنے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اس کو نہ باندھا جائے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ دو اور توکل کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اندر آ جاؤ. تو بیمار ہونے میں علاج نہ کروانا توکل نہیں ہے، کام کاج کاروبار یا نوکری نہ کرنا یہ توکل نہیں ہے، اپنے آپ کو بیجا نقصان پہنچانا یہ بھی توکل نہیں. توکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے نقصان برداشت کر لے، ظاہری نقصان برداشت کر لے. اور سچی بات یہ ہے کہ نقصان یہ ظاہری ہوتا ہے، نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے نقصان. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ اس میں فائدہ ہے. تو کئی مرتبہ لوگ یہاں سے غیر اسلامی ملکوں کے اندر باہر ملک جانا چاہتے ہیں، جن بہتر جو ہے وہ معاشی صورتحال ہوگی، تو ذریعہ معاش کے لیے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی وہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں، میری اولاد کا ایمان محفوظ نہیں، تو وہ توکل کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ ہی رہنا یا اسلامی ملکوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں. اس کو توکل کہا جائے گا کہ انہوں نے ظاہراً ایک دینی نقصان کو سامنے رکھا جو ان کے ذہن میں آیا کہ جی یہ دینی نقصان ہے، تو اس لیے انہوں نے قدم نہیں بڑھایا اور ملک کے اندر رہنے کو ہی ترجیح دی. اسی طرح توکل ہے کیا؟ یہ توکل کی مثالیں کیا ہیں؟ توکل یہ ہے کہ دینی احکام کو پورا کرنے کے لیے ظاہری نقصان کو
بھی برداشت کر لیا جائے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حج پر پہنچے تو ان کا جو جس بیگ میں یا جس چیز میں ان کے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ گم ہو گیا یا وہ چوری ہو گیا، بہرحال اب پیسے نہیں تھے۔ پیسے نہیں تھے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس زمانے میں اس طرح سے گروپس نہیں ہوتے تھے جیسے اب گروپس ہوتے ہیں، کہ گروپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانے کی ارینجمنٹ کرنا۔ بس حاجی جاتے تھے، جا کے اپنی ارینجمنٹ دیکھتے تھے، رہائش کی بھی، کھانا بھی خود ہی ارینج کرتے تھے۔ اب پیسے بالکل نہیں، اکیلے آئے تھے، جاننے والے موجود تو تھے مگر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ سوال کرنا جو ہے وہ دین میں پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ بھی خیال آیا کہ اللہ کے گھر میں آ کے لوگوں سے سوال کروں تو یہ بھی کوئی اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا کہ جی سوال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں، میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں۔ 15 دن زمزم پہ گزار دیے اور صحت پہ ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر! اس کو توکل کہتے ہیں کہ دینی حکم کے لیے نقصان برداشت کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ضرورت مخلوق کے سامنے رکھی اس کی ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اور جس نے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھی اس کی ضرورت کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی۔ تو مشہور واقعہ ہے، رابعہ بصری اس امت کی بڑی نیک بزرگ گزری ہیں، اللہ والی تھی۔ ان کی پیدائش کا جب وقت آیا تو ان کے والد جو ہیں بہت ہی نیک آدمی، بہت ہی نیک، مگر بہت ہی اللہ والے، تو بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، مگر غربت بہت تھی۔ رابعہ بصری کا نام رابعہ اس لیے رکھا گیا کہ عربی میں رابعہ چوتھے کو کہتے ہیں، اور یہ کیونکہ اپنی والد کی چوتھی بیٹی تھی اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو پیسے اتنے بھی نہیں تھے کہ بچے کی پیدائش، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں ہوتی تھی تو کچھ تیل کی ضرورت ہوتی تھی کہ بچے کی پیدائش، ڈلیوری جو ہے وہ تکلیف اس میں کم ہو جائے۔ رات کے وقت پیدائش ہونی تھی، اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ دیا جلایا جا سکے۔ اب ایک طرف اہلیہ کو خوب تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ اگر کچھ تیل کا بندوبست کر دیا جائے، دیا بھی جلا لیا جائے، اور یہ جو بھی بچی کی ولادت بچے کی ہونی ہے یہ آسان ہو جائے۔ دوسری طرف ان کے پاس بالکل کوئی پیسہ نہیں، یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بیوی تکلیف میں پریشان ہو رہی ہے۔ اس تکلیف میں آ کے بیوی نے کہا
کہ آپ برابر والے جو ہمارے پڑوسی ہیں ان سے جا کے کچھ تیل مانگ لیں۔ اب بیوی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے گھر سے تو نکل آئے، جب برابر والوں کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو پسند نہیں کہ لوگوں کے سامنے سوال کیا جائے، تو ان کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے اور واپس آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اور بیوی اسی شدید تکلیف میں کر رہتے ہوئے بچی کی ولادت ہو گئی۔ نہ دیے کی لائٹ تھی، نہ تکلیف کم کرنے کے لیے تیل تھا، بہت ہی شدید تکلیف میں یہ اولاد ہوئی رابعہ بس۔ اس تکلیف کو دیکھ کے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے رہے، مگر اللہ کی اس حکم کو کہ جی لوگوں سے سوال نہیں کرنا، اس کو نہیں توڑا۔ صبح ہو گئی، بچی کی ولادت ہو گئی، تھکے ہوئے تھے تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو فکر نہ کر، تیرا یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوا ہے، اللہ نے تجھے ایسی بیٹی دی ہے جو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ تو کئی مرتبہ ظاہری آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ ہم دینی حکم کو پورا کرنے کے لیے نقصان برداشت کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، مگر اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو توکل یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ظاہری نقصان برداشت کر لے، مگر توکل کے معاملے میں یہ بھی احتیاط ضروری ہے۔ ہر بندے کا توکل ایک جیسا نہیں، اولیاء کرام کا، اللہ والوں کا توکل زیادہ اور اس کا لیول بھی زیادہ۔ جیسے رابعہ بصری کے جو والد تھے، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، چاہتے تو پڑوس سے مانگ بھی لیتے، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، ہاں افضل یہ تھا کہ نہ مانگے۔ تو اگر کوئی شخص مانگ بھی لے اور مدد لے لے اپنے پڑوس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جتنی جتنی نیکی بڑھتی جاتی ہے انسان عزیمت پر عمل کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ تو ہر بندے کا لیول ڈیفرنٹ ہے توکل کرنے کا۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس پیسے کم ہوتے تو بجائے اس کے کہ احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا، صدقہ کر دیتا، اللہ پہ توکل کر کے، اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اور بھیج دے۔ اب یہ عام بندہ یہ والا توکل تو نہیں کر سکتا کہ جی پیسے تھوڑے رہ گئے ہیں، گھر میں بھی خرچ کرنا ہے، انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، مگر وہ ذہن میں ہی رکھتے ہیں کہ جی صدقہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے۔ تو ہر بندے کا ڈفرنٹ لیول ہے توکل کرنے کا، اور یہاں پہ مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اگر توکل کرنا چاہ رہا ہے، کسی عزیمت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے، تو مشائخ سے مشورہ کرے۔
بہت زیادہ پہچانیں گے کہ آپ اس قابل ہیں کہ یہ والا توکل کر سکیں۔ ہاں، جو شرعی احکام سب کے لیے ہیں، اس میں ہر ایک کے لیے توکل کرنا ضروری ہے۔ کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میں نے فجر کی نماز کے لیے اگر اٹھ جاؤں گا نیند کم ہوگی، اور نیند کم ہوگی تو اگلا پورا دن جو ہے وہ تکلیف میں گزرے گا، یا میں بہت ذہنی طور پہ فریش نہیں ہوں گا۔ تو اب یہ جو اٹھنا ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ اللہ پہ توکل کریں کہ نہیں فجر پہ اٹھوں گا، اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ تو توکل کے مختلف لیول ہیں۔ کچھ توکل تو ہر عام انسان، عام مسلمان نے کرنا ہے۔ پھر کچھ توکل جو ہے وہ اس سے زیادہ نیک لوگ کرتے ہیں، اور پھر اولیاء کرام کا توکل اس سے بھی بڑھ کے، اور اللہ والوں اور انبیاء کرام کا توکل اس سے بھی بڑھ کے۔ ایک آخری بات، اور اس کے بعد آج کی یہ بات مکمل۔ کچھ اولیاء کرام جو ہیں وہ کوئی ذریعہ معاش نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے رزق پہنچا دے گی، کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اب یہ توکل والی زندگی ہے، مگر ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ یہ والی زندگی گزارتے ہیں، اب ان کے لیے جائز نہیں کہ ذریعہ معاش اپنا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یا ناجائز طریقے سے مال کما رہے ہیں۔ اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی ہے یا ناجائز طریقے سے مال کمانا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ توکل یہ والی زندگی چھوڑ کے اور کام کاروبار کیا۔ کہ مشائخ نے اصول بنایا کہ جو شخص یہ توکل والی زندگی، جو اللہ والے یہ توکل والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ وہ ذریعہ معاش نہیں رکھتے، کہ یہ پوری زندگی اللہ کی یاد کو دینی، اللہ تعالیٰ کہیں سے خود ہی بھیجیں گے۔ تو ان کا اصول مشائخ نے بتایا، لا طمع ولا جمع ولا منع ولا جمع، کہ مانگنا بھی کسی سے نہیں ہے، کوئی دے دے تو منع بھی نہیں کرنا، اور اگر زیادہ آ جائے تو جمع بھی نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ضرور ہے کہ کچھ مشائخ نے اس عزیمت پر عمل کیا کہ اللہ کی یاد میں وقت گزاریں گے، دین پہ وقت گزاریں گے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے میں اپنا سارا وقت لگا دیں گے، ذریعہ روزگار کے لیے فکر نہیں کریں گے، اللہ بھیج دیں گے۔ تو یہ بھی ایک توکل ہے، مگر اس توکل کو کرنے کی شرائط ہے کہ جی اگر آپ نے یہ والا توکل کیا تو آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور غلط طریقے سے جو ہے وہ مال جو ہے وہ اس کو جمع نہ کریں۔ اگر یہ ایک چیزیں کرنی ہے تو پھر تو کام کاروبار کر لینا ہی بہتر ہے۔ تو توکل جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر انسان ظاہری نقصان کو برداشت کر لے، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العظیم الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم